الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تعصوا الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ لا تعصوا الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الطہارت میں چل رہی تھی اور ہم یہاں اس بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ کنواں اگر نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کنویں کے پاک کرنے کے مختلف جو ہے نا طریقے مطلب ہے ڈول کھینچنے کے بتائے گئے کہ اگر اس میں اونٹ گر جاتا ہے یا مثلاً بیل گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، دماء ثلاثہ جو ہیں حیض نفاس استحاضہ کا خون اگر اس میں گرتا ہے تو تمام پانی جو ہے نا کھینچا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر گدھا، گائے، گھوڑا وغیرہ اس میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے ایک کور تھا۔ آج کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اگر اس کنویں میں انسان مر جائے، گر کر مر جائے یا باہر مرے اور پھر غسل سے پہلے وہاں اس کو مطلب ہے گرے تو اس کے لیے 70 ڈول ہیں۔ انسان اگر اس میں گرے تو اس کے لیے کتنے ڈول کھینچنے پڑتے ہیں جی؟ 70 ڈول کھینچیں تو پھر وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو انسان ہے اس میں مذکر، مؤنث، چھوٹا بڑا، مسلم اور کافر بھی شامل ہے، کیونکہ کافر انسان تو ہے نا اس حوالے سے۔ لیکن اگر کافر کے لیے ہم مثلاً کہیں کہ کفر کی نجاست ہے اور یہ ما لا نص فیہ میں ہے اور اس کے لیے تمام پانی کھینچنا ہے، تو یہ جو پھر 50 ڈولوں کی بات کر رہے ہیں، 70 ڈولوں کی معذرت بات کر رہے ہیں، یہ پھر کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ مسلمان کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دم کثیر، خون کثیر جو ہے اس میں گر جائے کنویں میں تو 50 ڈول نا کھینچنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ادرہ رتبہ انسان کا جو فضلہ وہ گر جائے تو اس کے لیے بھی بتایا ہے کہ 50 ڈول کھینچیں گے تو پاک ہو جاتا ہے۔ کلی بات بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اچھا، لومڑی ہے، خرگوش ہے، بکری ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، اگر یہ گر جائیں، مر جائیں تو ان کے لیے 40 ڈول کہا ہے کھینچیں گے۔ آدمی کا جو پیشاب ہے وہ اس میں گرے تو اس کے لیے بھی کہا ہے کہ 40 ڈول کھینچے جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ایک کلی مسئلہ ہے۔ ابھی آ جاؤ عبارت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ وبنزع 70 دلوا معتادۃ علی تلک البئر۔ اصل مسئلہ تو آپ کی خدمت میں ہے نا کہ کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ وَيَطْهُرُ الْبِحْرُ بِالنَّزْعِ، کنواں پاک ہو جاتا ہے بِالنَّزْعِ 70 دلوا معتادۃ علی تلک البئر، کنواں پاک ہو جاتا ہے 70 ڈول جو عادی ہیں کھینچنے سے علی تلک البئر اس کنویں سے۔ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ لِلْإِنسان، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ اگر وہ جو دلو ہیں اور وہ جو ڈول ہیں اگر وہ مختلف ہوں، فَالْأَغْلَبُ تو اغلب دلو استعمال کریں گے، یعنی وہ ڈول جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ڈول جن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ اگر ان میں اختلاف ہو دلو میں، فَالْأَغْلَبُ تو اغلب دلو یعنی وہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ لِلْإِنسان انسان کے لیے
اے لنجاست ہی المستندت الی موت ہی، یعنی انسان کی نجاست کی نسبت انسان کی موت کی طرف ہو، انسان اس میں گرے مر جائے، یا مثلا عرض کیا ہے باہر مرا ہے لیکن غسل سے پہلے وہاں گر جائے، کوئی گرا دے، تو پھر بھی یہی بات ہی ہے۔ سواء فی ذلک الذکر والانثی والصغیر والکبیر، فرق نہیں ہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، والمسلم والکافر، مسلمان ہو، والکافر اور کافر ہو۔ البتہ اس کافر کی ایک آگے قید لگا رہے ہیں، ان لم نوجب الجمیع لما لا نص فیہ ہے، یہ ان لم نوجب یہ قید کافر ہے۔ اگر ہم تمام کو واجب قرار نہ دیں کافر کے لیے، لما لا نص فیہ ہے جس میں نص نہیں ہے، تو پھر اس کافر کے لیے بھی 70 ڈول ہیں، ان لم نوجب الجمیع، اس صورت میں کہ اگر ہم کافر کے لیے تمام کو واجب قرار نہ دیں، لما لا نص فیہ ہے کہ جس میں نص نہیں ہے۔ الا کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اگر ہم کافر کو ما لا نص فیہ میں داخل کر دیں اور کہیں کافر کے لیے تمام پانی کھینچا جائے گا، الا اختص بالمسلم، تو یہ 70 ڈول جو ہیں یہ مسلمان کے ساتھ خاص ہیں۔ و50 دلوا للدم الکثیر فی نفسہ عادۃ کدم الشاة المذبوحۃ غیر دماء ثلاثۃ، اور 50 ڈول کھینچے جائیں گے للدم الکثیر فی نفسہ، وہ خون جو زیاد ہے، فی نفسہ بذات خود خون جو زیادہ ہے، عادتاً اس کے لیے کتنے ڈول ہیں آقا جان؟ 50۔ جیسے جی مثال دے رہے ہیں قدم الشاة المذبوحۃ، جیسے بھیڑ جو ذبح ہوئی ہے، دم الشاة المذبوحہ، ذبح ہونے والی جو بھیڑ ہے اس کا خون، ذبح شدہ بھیڑ کا خون، غیر دماء ثلاثۃ، البتہ یہ جو خون ہے یہ دماء ثلاثہ کا نہ ہو۔ دماء ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ حیض، نفاس، استحاضہ، یہ خون نہ ہو۔ لما تقدم، جو پہلے بات گزری، کیا گزری تھی بھلا؟ کہ دماء ثلاثہ کے لیے تو تمام پانی کھینچا جائے گا۔ لما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ دماء ثلاثہ کے لیے تمام پانی کھینچا جائے گا۔ وفی الحاق دم نجس العین بہا وجہ مخرج، وفی الحاق دم نجس العین، نجس العین کے خون کو، بہا کی ضمیر جا رہی ہے دماء ثلاثہ کی طرف، نجس العین کے خون کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرنے میں وجہ مخرج، یعنی ایک وجہ محتمل ہے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے کہ نجس العین کا خون بھی اگر کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تمام پانی کھینچا جائے گا۔ نجس العین کے خون کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرنے میں ایک وجہ محتمل ہے۔ وفی الحاق کے خبر مقدم کر لو، وجہ مخرج مبتدا مؤخر۔ والعذرۃ الرطبۃ وہی فضلۃ الانسان، یہ پیچھے رابط دینا، و50 دلوا للدم الکثیر غیر دماء ثلاثۃ والعذرۃ الرطبۃ، اور عذرہ رطبہ جو ہے اس کے لیے بھی کتنے ڈول آگا جان؟ 50 دلوا، 50 ڈول کھینچے جائیں گے۔ عذرہ رطبہ کیا ہے آگا جان؟ وہی فضلۃ الانسان، اور یہ جو ہے انسان کا فضلہ ہے۔ یہاں میرے عزیزو توجہ فرماؤ کہ شہید ثانی نے شہید اول کے اوپر اشکال کیا ہے، والمروی میں اشکال ہے۔ اشکال یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے ذوبان ہے، یعنی وہ عذرہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے آقا جان؟ وہ پھیل جائے، پانی میں وہ پھیل جائے، اس کی اجزاء، ذوبان آیا ہے، رطبہ نہیں آیا۔ روایت میں ذوبان ہے، یعنی وہ عذرہ جو ہے وہ پھیل جائے پانی میں، یہ آیا ہے، رطوبت کے اوپر نص نہیں ہے۔ یہ شہید ثانی شہید اول پر اشکال فرما رہے ہیں۔ کہا یہ جو رتبہ والی بات ہے یہ تو شیخ طوسی نے ذکر کی ہے بس، ٹھیک ہے،
اور اس شیخ طوسی کی مصنف نے اور ایک جماعت نے پیروی کی ہے، ورنہ یہ رتبہ والی بات روایت میں نہیں ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا جان، پھیل جائے، وہ اذرا پھیل جائے پانی میں، تفرق و اجزاء ہے بات۔ کتاب دروس میں شہید اول نے فرمایا ہے دونوں ٹھیک ہیں، رتبہ ہو اور یا مثلا یہ ذوبان ہو، دونوں جو ہے نا کافی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ یہاں ایک بات پہ پھر شہید ثانی نے ایک اور اشکال کیا ہے شہید اول پر، وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ نے کہا ہے 50 ڈول کھینچے جائیں گے عذرا کے لیے، جبکہ جو مروی ہے وہ 40 یا 50 ہیں، آپ نے صرف معین کیا ہے 50 کو، جبکہ روایت میں ہے 40 یا 50۔ یہ اشکال بھی ان پہ کیے ہیں، توجہ کرو، یہاں ہم پڑھ رہے تھے وَالْعَذْرَةِ الرَّتْبَةِ وَهِيَ فَضْلَةُ الْإِنسَانِ، عذرۂ رتبہ جو تر و تازہ ہے وہ انسان کا جو فضلہ ہے، اس کے لیے بھی پیچھے ربط ملا کر کہو گے 50 کھینچے جائیں گے۔ والمروی میں شہید ثانی اشکال جو کر رہے ہیں شہید اول پر وہ یہ ہے والمروی اعتبار و ذوبانہا، مروی یہ ہے اعتبار و ذوبانہا کہ وہ اذرا کیا ہے، ذوبان ہو، ذوبان ہونا معتبر ہے۔ ذوبان کیا ہے جی، وَهُوَ تَفَرُّقُ أَجْزَائِهَا وَشُيُوعِهَا فِي الْمَاءِ، اذرا کے اجزاء متفرق ہو جائیں، وَشُيُوعِهَا فِي الْمَاءِ اور وہ پانی میں پھیل جائیں، یہ مراد ہے۔ اما الرطوبۃ فلا نص علی اعتبارها، اما الرطوبہ جو آپ نے کہا اذرا رتبہ والی بات جو ہے، اما الرطوبہ فلا نص علی اعتبارها، اس رطوبت کے اعتبار پر نص نہیں ہے، لیکن ذکرها الشیخ واتبعه المصنف وجماعت، لیکن ذکرها یعنی اس رطوبہ کو، اس رطوبت کو، رتبہ اور تر و تازہ ہونے کو شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، واتبعه المصنف وجماعت، اور ایک شیخ طوسی کی پیروی کی ہے مصنف نے اور جماعت نے۔ واکتفا فی الدروس بکل منہما، مصنف نے کتاب دروس میں اکتفا کی ہے بکل منہما، کل منہما رطوبہ اور ذوبان ہر دو پر اکتفا کیا ہے کہ جو بھی ہو ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ تَعَيُّنُ الْخَمْسِينَ، یہ دوسرا اشکال ہے شہید ثانی کا شہید اول پر، کہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ کا 50 کو معین کرنے پر بھی اشکال ہے، کیونکہ روایت میں 40 یا 50 ہے۔ وَكَذَلِكَ تَعَيُّنُ الْخَمْسِينَ، اور اسی طرح اشکال ہے تعین الخمسین، 50 کو معین کرنے پر۔ والمروی 40 او 50، مروی اور وہ جو روایت کی گئی ہے وہ 40 ہیں یا 50 ہیں۔ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ، وَهُوَ یعنی یہ جو مروی ہے یہ تخییر کا تقاضا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ اعتبار الاکثر احوط او افضل، اگرچہ اکثر کا اعتبار کرنا احوط ہے یا افضل ہے، یعنی 50 کا دیں تو احوط ہے یا افضل ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں کے کہ یہ احوط ہے یا افضل ہے، احوط یا افضل میں کیا فرق ہے، یعنی احوط اور افضل میں کیا فرق ہے؟ تو یہ جواب دیا گیا ہے میرے عزیزوں کہ اگر تردید راوی کی طرف سے ہو، وہ جو مطلب ہے جس نے روایت کی ہے اس کی طرف سے تردید ہو تو احوط ہے، تو احوط ہے۔ اگر تردید امام کی طرف سے ہو 40 او 50، یہ جو او لگائے 40 او 50، اگر تردید راوی کی طرف سے ہو تو احوط ہے، اگر تردید امام کی طرف سے ہو تو فرماتے ہیں افضل ہوتا ہے۔ یہ ہے احوط اور افضل میں فرق۔ اگر تردید راوی کی طرف سے ہو شاباش تو احوط ہے، اگر تردید امام کی طرف سے ہو تو افضل ہے۔ اصل مطلب تو آپ کے ذہن میں یقیناً ہے نا کہ کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ڈول کھینچنے ہیں، فلاں چیز گر جائے تو اتنے ڈول، فلاں گر جائے تو اتنے ڈول، اصل مطلب کے ساتھ ہم مربوط رہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو پڑھا تھا آج کے درس میں وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے نا وہ اس میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے 70 ڈول ہیں، اور پھر یہ تھا کہ خون کثیر جو ہے
وہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے 50 ڈول ہیں، انسان کا فضلہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 50 ڈول ہیں۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے نا۔ ابھی اس کے آگے یہ بات ہو رہی ہے، توجہ فرماؤ، کہ لومڑی گر جاتی ہے، خرگوش گر جاتا ہے، اور مثلاً بھیڑ وغیرہ، خنزیر، کتا، تو ان کے لیے جو ہے نا 40 ڈول کھینچیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو پیشاب ہے اس کے لیے بھی 50 ڈول بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل بحث میں مربوط رہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آسان بات ہے۔ وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِرِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ، اور 40 ڈول کھینچے جائیں گے لِلثَّعْلَبِ لومڑی کے لیے، وَالْأَرْنَبِ اور خرگوش کے لیے، وَالشَّاةِ اور بھیڑ کے لیے یا بکری کہیں، وَالْخِنْزِيرِ اور خنزیر کے لیے، وَالْكَلْبِ اور کتے کے لیے، وَالْحِرِّ اور بلی کے لیے، وَشِبْهِ ذَلِكَ اور وہ جو ان کی ذالک کلب و حر وغیرہ کی شبیہ ہے۔ والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، ان میں ہر ایک کی نجاست سے مراد یہ ہے کہ ان کی نسبت جو ہے الی موتہ، ان کی موت کی طرف ہو۔ موت ہی کی ضمیر ہر ایک کی طرف جا رہی ہے، لکل واحد ثعلب ارنب شاۃ وغیرہ، نجاست ہی کی ضمیر لکل واحد کی طرف پلٹا دیں، ثعلب ارنب شاۃ ہر ایک جو ہیں۔ والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، ان کی نجاست سے مراد یہ ہے کہ نسبت دیں الی موتہ، ہر ایک کی موت کی طرف، کما مرہ جیسے گزرا۔ والمستند ضعیف، سند جو ہے ضعیف ہے۔ والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، اور شہرت جبران کرنے والی ہے علی ما زعموا، جیسا کہ علماء نے گمان کیا ہے۔ کیا مطلب ہے بھلا؟ عرض آپ کو پہلے کیا تھا کہ اگر ایک روایت ہو نا ضعیف میرے عزیزو، اور علماء اس کے اوپر عمل کریں نا، تو وہ کہتے ہیں وہ روایت جو ضعیف ہے نا وہ قوی ہو جاتی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ عمل کیا گیا ہے اس کے اوپر، لہذا وہ جو شہرت ہے نا وہ جبران کر دے گی، وہ بات بتا رہے ہیں۔ والمستند ضعیف، سند ضعیف ہے۔ والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، اور شہرت جو ہے وہ جبران کرنے والی علی ما زعموا، جیسا کہ علماء نے گمان کیا ہے کہ ایک روایت ضعیف ہو اور مشہور علماء عمل کریں تو وہ روایت قوی ہو جاتی ہے۔ وَقَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُہْرَةً، اور اسی طرح ہے آدمی کے پیشاب میں بھی سنداً وشہرتاً۔ کیا مطلب؟ آدمی کے پیشاب میں بھی 40 ڈول کھینچے جائیں گے، سنداً وشہرتاً، سند ضعیف ہے، وشہرتاً اور شہرت جو ہے جبران کرنے والی ہے۔ سنداً وشہرتاً، سند ضعیف ہے اس میں بھی، وشہرتاً اور شہرت اس میں بھی جبران کرنے والی ہے۔ وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمُلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ، رجل کا اطلاق جو ہے مسلمان کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے۔ وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، عورت اور خنثیٰ جو ہے نا اس سے خارج ہے، عورت اور خنثیٰ میرے بھائیوں اس سے خارج ہے۔ فَيَلْحَقُ بَوْلُهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، فَيَلْحَقُ بَوْلُهُمَا، کن کا بول بلا؟ مرأہ اور خنثیٰ، عورت اور خنثی کا بول جو ہے وہ کیسا بس ملحق ہے بما لا نص فیہ، ما لا نص فیہ میں ملحق ہے۔ ما لا نص فیہ میں پھر 3 قول ہیں، سارا پانی کھینچا جائے گا یا 40 ڈول یا مثلا 30 ڈول، اس میں یہ ما لا نص فیہ میں 3 قول ہیں۔ اچھا، وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، عورت اور خنثیٰ خارج ہے۔ فَيَلْحَقُ بَوْلُهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، بَوْلُهُمَا مرأہ اور خنثیٰ کا بول ملحق ہے بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، ما لا نص فِيہ میں ملحق ہے۔ وَقَذَا بَوْلُ الصَّبِيَّةِ، اسی طرح بچی کا پیشاب جو ہے وہ بھی آگے جان جائے گا ما لا نص فِيہ میں، قضا کا اشارہ ما لا نص فِیہ ہے، اسی طرح ما لا نص فِیہ میں ہے بول الصبی، بچی کا پیشاب، یعنی بچی کا پیشاب بھی اگر کنویں میں گرتا ہے تو اس کے اوپر بھی نص نہیں ہے، اس کے لیے بھی تمام پانی کھینچا جائے گا، یا 40 یا 30 جو پھر دیکھیں گے۔ اما الصبی فسیاتی، اما جو بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے فسیاتی، ان قریب اس کے بارے میں آئے گا۔ ولو قیلا
فیما لا نص فیہ بنظر ثلاثین اور بین وجب فی بول الخنث اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل۔ توجہ کرو، اگر کہا جائے جس میں نس نہیں ہے اس کے لیے 30 ڈول کھینچیں گے یا 40۔ ولو قیل، اگر کہا جائے فیما لا نص فی، جس میں نس نہیں ہے، بنظر ثلاثین اور بین 30 ڈول کھینچے جائیں گے یا 40 ڈول کھینچے جائیں گے، وجب فی بول الخنث اکثر الامرین، تو جو خنثی ہے نا اس کے پیشاب میں واجب ہے اکثر الامرین من ہو، اکثر الامرین من ہو ومن بول الرجل، اکثر الامرین من ہو یعنی کیا، اس 30 یا 40 میں سے، ومن بول الرجل، اور رجل کے پیشاب میں سے جو اکثر ہے اس کو کیسا بس کھینچا جائے گا، ما احتمال الاجتزاء بالعقل، ایک احتمال ہے کہ عقل بھی کیا ہے جان مجزی ہو، عقل بھی مجزی ہو، یعنی اکثر کو نہ کھینچیں، عقل کو کھینچ لیں تو وہ مجزی ہو۔ کیوں جی؟ للاصل، اصل عدم زیادی ہے، یعنی مثلا ہم کام کو کھینچ لیتے ہیں اور زیادہ کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ زیادہ کھینچنا تھا یا نہیں، تو اصل عدم زیادہ ہے، اصل عدم زیادہ ہے۔ یہی آخری بات ایک مرتبہ پھر لے لیں، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آخری بات اگر جان جو کی ہے نا آپ کی خدمت میں، ولو قیلا فیما لا نص فیہ بنظر ثلاثین اور بین وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین۔ خنثی آپ جانتے ہیں، خنثی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خنثی مشکلہ، ایک ہوتا ہے خنثی غیر مشکلہ۔ خنثی مشکلہ وہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ غیر مشکلہ وہ ہوتا ہے جس کا مثلا کوئی امتحان وغیرہ کر کے چیک چک کر کے، ٹھیک ہے یا نہیں، ابھی تو جدید دور ہے، چیک کیا جب اس کو تو یا وہ مرد میں داخل ہو جائے گا یا عورت میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہاں مراد خنثی مشکلہ کی ہے، کیونکہ اگر وہ غیر مشکلہ ہے یا مرد میں جائے گا تو مرد کا حکم لگے گا، عورت میں جائے گا تو عورت کا حکم لگے گا۔ یہ خنثی مشکلہ کی بات ہے جس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر الامرین جو ہے 30-40 یا ادھر بول رجل میں جو زیادہ ہے، 30-40 کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، بول رجل کو دوسری پر، اکثر الامرین جو بنتا ہے اس سے اس کو کھینچا جائے گا۔ ولو قیل فیما لا نص فیہ بنظر ثلاثین اور بین، اگر کہا جائے ما لا نص فیہ میں 30 کھینچے جائیں گے اور بین یا 40، وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین، واجب بول خنثی میں اکثر الامرین من ہو، ان میں سے، ومن بول الرجل، اور بول رجل سے جو اکثر ہے اس کو کھینچا جائے گا، ما احتمال الاجتزاء بالعقل، جبکہ احتمال ہے کہ مجزی ہو، عقل بھی مجزی ہو، مثلا 30 کھینچ لیں تو کافی ہے۔ للاصل، اصل عدم زیادہ ہے، اصل عدم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اس کے بعد ایک مطلب اور ہے جو کہ میرے خیال ہے اس کو میں آپ کے لیے نا بعد کے لیے رکھتا ہوں۔ موفق مؤید رہو میرے عزیز بھائیو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔